حمید خان نیازی صاحب، سیال صاحب اور میرے عزیز ترین لوگوں، السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر ہم اس ہال میں ہیں۔ ہم ایک ایسے شہر کے اندر آج موجود ہیں جو آج کے پاکستان کا سارا بوجھ اٹھائے ہوئے، اور یہ بوجھ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جس کو بوجھ اٹھانا ہے اس کو مضبوط کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی۔ تو آج الحمدللہ پورے پاکستان میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بڑے شاندار اسکول موجود ہیں، اور وہاں پر مستقبل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ میری بھی خواہش ہے کہ جس طرح کے دوسرے جنگ عظیم کے دوران چرچل نے کہا تھا کہ برطانیہ کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ اس کی عدالتیں آزاد ہیں، تو ہم سے بھی کوئی پوچھے کہ آپ پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں، تو اللہ ہمیں سرخرو کرے، دعا کریں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوالٹی آف ٹیچر ایسے ہیں کہ ہمارے مستقبل کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بات گزشتہ دنوں کی جا چکی ہے کہ جو کچھ ہم اس شہر کو دے رہے ہیں اس سے زیادہ اس لیے ڈیزرو کر رہا ہے کہ وہ شہر اس سے زیادہ دے رہا ہے۔ صوبہ سندھ کے بجٹ کا 97%، وفاق کے بجٹ کا تقریباً 60%، اور یہ براہ راست جو دیا جا رہا ہے، جو بغیر پوچھے لیا جا رہا ہے، اس کا میں ذکر یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے یہاں پہ چٹائیاں یہاں کے اسکولوں کو دی ہیں، اور یہ بھی بہت کافی ہیں۔ معاملہ یہ کہ اس وقت پاکستان میں ہماری اپنی اعداد و شمار کے مطابق 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ دنیا ہماری بعض اوقات ان اعداد و شمار کو چیلنج کرتی ہوئے نظر آتی ہے، اور جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ان میں سے کہتے ہیں ہر 5 میں سے آ رہے ہیں۔ ایک تو کوانٹٹی آف ایجوکیشن، پھر کوالٹی آف ایجوکیشن۔ اور جس دور میں ہم اب داخل ہو گئے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی سے آگے کا دور ہے، جس کو نام اس لیے نہیں دیا پا رہے ہیں کہ یہ دور ہر 2-2.5 دہائیوں کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کو لوگ گوگل کا دور کہتے تھے، کچھ اے آئی کا دور کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ دور امکانات کا دور ہے۔ اٹ از این ایج آف پاسبلٹی۔ پاکستان میں آج سے 60-70 سال پہلے تقریباً 80% دیہات تھے۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ کہیں اربنائزیشن ہوئی ہے تو پاکستان میں ہوئی۔ پاکستان میں 70% اربنائزیشن کراچی کے ارد گرد ہوئی ہے، خاص طور پہ گزرے ہوئے 20 سالوں میں۔ ہم نے ان 70-77 سالوں میں بہت کوشش کی کہ شہروں سے نکل کے ساری سہولتیں دیہاتوں تک پہنچائی جا سکے، تعلیم وہاں تک پہنچائی جا سکے، لیکن ایک تو ہمارا جاگیردارانہ نظام از خود، کیونکہ ہم یہ
بڑی مجبوری میں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوری نظام نہیں، جمہوریت نہیں، جاگیردارانہ جمہوریت ہے. اور بعض اوقات یہ جاگیردارانہ نظام دین کو بھی ڈکٹیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. پھر دین کی مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے اس میں اور مشکلات پیدا ہوں. جبکہ دین اس حوالے سے اتنا واضح تھا اپنے پہلے جملے اور پہلے الفاظ کے ساتھ، اقرا کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کے ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. آج 2025 میں کراچی سمیت پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے ارد گرد کچی آبادیاں سلم ایریاز بن گئے. کراچی تو شاید 60% سلم ایریاز پہ. اس سلم ایریاز میں دیہی علاقوں سے یا چھوٹے شہروں سے لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں. دیہات میں کسان ہوتا ہے تو یہاں مزدور ہوتا ہے. کسان کی پاس زمین ہوتی ہے تو اس کے پاس کم سے کم اپنی تمام مشکلات کے باوجود ایک پرماننٹ نوکری ہوتی ہے، ایک پرماننٹ روزگار ہوتا ہے. جبکہ ان سلم ایریاز میں جو مزدور رہتے ہیں وہ روزانہ نکلتے ہیں اپنی مزدوری تلاش کرنے کے لیے. جب اتنی غیر یقینی صورتحال ہو تو کون اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہوگا؟ اور انہی سلمز میں پھر آپ کو انڈر ورلڈ پلتی ہوئی نظر آتی ہے، جرائم جنم لے رہے ہوتے ہیں. ایک زمانے میں جنوبی امریکہ کے سب سے بڑے ملک برازیل کے سب سے بڑے شہر ریو ڈی جنیرو کے باہر جو ایک سلم آباد تھا، وہ جرائم کا سب سے بڑا گڑھ تھا. اس پہ کئی تحقیق ہوئی ہیں، کئی ڈاکومنٹریز بنائی گئی، کئی موویز بنائی گئی ہیں. تو سب سے پہلے برازیل نے ریو ڈی جنیرو کا سلم اس کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا. اس کے بعد بیونس آئرس، ارجنٹینا نے بیونس آئرس میں، میکسیکو نے میکسیکو سٹی میں، اور ساؤتھ امریکہ کے تمام ملکوں کے سلم ایریا میں ایک انقلاب آیا جس نے آج ایشیا کے جس خطے میں ہم رہتے ہیں، آج سے 20-30 سال پہلے جنوبی امریکہ بہت آگے نکل چکا ہے، جو کہ بہت ایک نامعلوم دنیا کہلاتی تھی. تو ہم نے یہ کراچی سے شروع کیا ہے. مجھے ابھی تو احساس یہ ہو رہا ہے کہ یہ کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بنے گا پاکستان میں تعلیم اور تربیت کو پھیلانے کے لیے. کتنے وسائل کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ایک بچیاں جو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کوالٹی بھی، جس میں شاید پی ایچ ڈی بھی ہیں، ماسٹرز بھی ہیں، اور کم سے کم بھی وہ انٹر پاس بچیاں ہوں. ان کو ایک مزدور کے برابر کی تنخواہ دے رہے ہیں اور ان کا گھر بھی استعمال کر رہے ہیں. ان کے گھر کا، اس جگہ کا بھی شاید کرایہ بھی اس سے زیادہ کا ہو. تو حکومت کو آپ دے نہیں رہے، یاد رکھیے گا، آپ حکومت سے لے نہیں رہے، آپ حکومت کو دے رہے ہیں. اور میں کراچی کے مخیر حالات سے، کراچی پوری دنیا میں چیریٹی کا کیپٹل ہے، اور کراچی میں چیریٹی دینے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دین کا پہلا چیریٹی کے حوالے سے
یہ معیار ہے کہ امداد ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے، محلے سے شروع ہوتی ہے، خاندان سے شروع ہوتی ہے، ارد گرد سے شروع ہوتی ہے۔ مثال اس لیے نہیں دوں گا، سب سے بڑی خبر پھر وہ بن جائے گی۔ تو اورنگی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سلم ہے، جہاں پر تعلیم سب سے زیادہ ہے۔ جب وہاں کے لوگ دوہری ہجرت کے بعد پہنچے ہیں اپنے پکے مکانوں کو چھوڑ کے کچے مکانوں میں، تو کئی سال تک پوزیشنز وہیں سے آتی رہی ہیں، میٹرک، انٹر۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر خواہش موجود رہی، جذبہ موجود رہا، تو یہ پہلے کراچی اور کراچی سے پورے پاکستان کے گلی گلی کونے کونے پہ ہر دروازے پر تعلیم دستک دے رہی ہوگی۔ ہم نے تو مسجدیں بھی تلاش کرنی شروع کر دی ہیں۔ فجر سے ظہر تک دین کا پہلا کام وہاں کرنا ہے، علم دینا ہے۔ اور آئیے انہی اسکولوں کو ہم وہ فیکٹری بنا دیں جہاں سے علم میں سے دانش کو کشید کیا جا سکے۔ اور علم سے دانش کو کشید کرنا دراصل خود آگہی ہے، اور خود آگہی کا سفر عرفان ذات سے آگہی کائنات اور آگہی کائنات سے خالق کائنات کا سفر ہے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اب ہم اس کے نیکسٹ فیز میں جائیں گے۔ چائنیز زبان اس لیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ اب یہ یونی پولر ورلڈ سے بائی پولر ورلڈ میں دوسرا جو کونا ہے وہ آپ کے ملک کے، اس کا دروازہ آپ کے ملک کے سرحدوں میں کھلتا ہے۔ تو اس وقت چائنیز، جاپنیز، جرمن، کورین اور عربک، ان کو سکھانے کا بندوبست بھی کریں گے۔ اور آئیے اب کی بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اے آئی سے اس اسکولوں کی ہم مدد کیسے لے سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اعتراض اور احتیاط کر رہا ہوں حالات بتانے میں، کیونکہ پھر سچ ہی بتانا پڑتا ہے اور پھر وہ خبریں چینج ہو جاتی ہیں۔ تو بہت بہت مبارک ہو کہ یہ سفر آگے کی طرف چل رہا ہے۔ یہ وزارت تعلیم کا ہے، اور میں متحدہ قومی موومنٹ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جس نے اس میں بڑا تعاون کیا ہے۔ میں یہاں موجود ہوں، کسی کو کوئی سوال کرنا تو ضرور کر لیں۔ ویسے سوال کرنے کا وقت نہیں، منہ توڑ جواب دینے کا وقت ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔